اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزول جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ ISI والوں نے برہنہ ہو کر میرے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش کی۔ صحافی عمار مسعود کو دیے گئے ایک انٹرویو میں شوکت صدیقی نے کہا کہ ان کا معاملہ 2017 میں شروع ہوا جب خادم رضوی صاحب نے فیض آباد دھرنا دیا اور ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن آئی کہ یہ دھرنا ختم کریں۔ جڑواں شہروں کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اس پر میں نے ایک جوڈیشل آرڈر کیا، اسی آرڈر کی بنیاد پر مجھے ہٹایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اسی وقت ایک معاہدہ کیا گیا جس میں وفاقی حکومت فریق تھی، تحریک لبیک بھی فریق تھی، جبکہ ثالث پاکستان کی اصل حکومت یعنی فوج بنی۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہاں آئینی ایک اعتراض بنتا تھا کہ وفاقی حکومت کے ماتحت ایک ادارہ فوج احتجاج کرنے والوں کے لیے ثالث بن جائے۔ اس پر میں نے سوال اٹھائے تو پہلے کچھ چیزیں تھیں، مگر اب انہوں نے مجھے زیادہ تیزی سے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ میں سیدھی اور صاف بات کرتا ہوں کہ ISI والوں نے برہنہ ہو کر میرے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ اتفاق ہے کہ اسی وقت 2-3 چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ اس وقت میں نے ایک جنرل آرڈر کر رکھا تھا کہ اسلام آباد سے تمام تجاوزات ختم کی جائیں، چاہے وہ سرکاری اداروں نے کی ہے یا پرائیویٹ لوگوں نے۔ اسی آرڈر میں ISI ہیڈ کوارٹر آپ پارا روڈ کے گرد و نواح میں جو غیر قانونی قبضے تھے وہ بھی آ گئے، تو اس کے بعد مجھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ یہ آرڈر واپس لیں۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں یہ آرڈر واپس نہیں لوں گا، اس پر عمل کرواؤں گا۔ آپ کو اس آرڈر سے مسئلہ ہے تو آپ سپریم کورٹ چلے جائیں۔ خیر، وہ سپریم کورٹ چلے گئے اور باوجود اس کے کہ وہ بینچ ثاقب نثار ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے بھی یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ آپ کو وہ جگہ خالی کرنی پڑے گی، بہرحال ہم آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں، اور انہوں نے ٹائم دے دیا۔ شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ ایک اور اہم سوال پٹیشن کی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرے سامنے آ گیا۔ اس میں یہ تھا کہ آرمی سے کیپٹن اور میجر رینک سے جو لوگ سول سروسز میں آتے ہیں وہ صرف 3 شعبوں میں جاتے ہیں، یعنی DMG، پولیس اور فورن سروس۔ یہ کس قانون کے تحت آتے ہیں؟ اب اس پر بھی انہیں بہت زیادہ تکلیف تھی۔ شوکت صدیقی نے کہا کہ فیض آباد دھرنا، آپ پارا روڈ کے تجاوزات اور آرمی کے سول افسران کے متعلق یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں، جہاں انہوں نے ان کے مخالفت میں فیصلے دیے اور اسی وجہ سے انہیں نشانہ بنانا شروع کیا گیا۔ شوکت عزیز صدیقی نے حیران کن انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ پہلے انہوں نے میرے دونوں بچوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھنا چاہ رہا تھا، مگر آج میں وہ کہنے جا رہا ہوں۔ میں نے یہ بات آج سے پہلے کسی جگہ ریکارڈ پر نہیں کی۔ میری بیٹی اس وقت بحریہ یونیورسٹی میں جاتی تھی، اس کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ یہ کہتے ہوئے شوکت صدیقی آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں میں نے اپنے چیف جسٹس کو لکھ کر بھیجی تھیں، تو ان کا ایک بہت غیر سنجیدہ رویہ ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے IG کو خط لکھا، لیکن مجھے پولیس سے کبھی کوئی خطرہ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات کے بعد مجھے ایک صاحب، جن کا میں نام نہیں بتا سکتا، وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ DG ISI جنرل فیض حمید آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ جنرل فیض سے ملنے سے قبل ان کے ایک بریگیڈیئر جو سیکٹر کمانڈر بھی تھے، عرفان رامے صاحب، میں عمرہ کر کے واپس آیا تھا تو انہوں نے میرے گھر مہمانوں کی موجودگی میں مجھ سے بدتمیزی کی، اور میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ میں چاہوں تو آپ کو سیدھا اڈیالہ جیل بھجوا سکتا ہوں، لیکن میں نے ایسا کیا نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے پتا تھا کہ میرے بڑوں نے میرے پیچھے کھڑے نہیں ہونا تھا، یعنی ثاقب نثار صاحب۔ میں اپنے چیف جسٹس کی نوٹس میں لایا تو انہوں نے ہنس کر ٹال دیا۔ شوکت عزیز صدیقی نے بتایا کہ جنرل فیض حمید بعد میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے افسر کی گاڑی میں ان سے ملنے آئے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میری سیکیورٹی کی وجہ سے آئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا تھا وہ ان کے علم میں تھا۔ خیر، جنرل فیض نے ملاقات کرتے ہی اپنے بریگیڈیئر کے رویے کی معذرت کی۔ بعد ازاں جنرل فیض حمید نے ایک جنرل سی بات کرنا شروع کر دی کہ جب نیب کورٹ سے کسی کو سزا ہو جائے تو ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس کیس کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کے کیس کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی تک تو اس کا فیصلہ بھی نہیں آیا، ابھی تو ہو سکتا ہے ٹرائل کورٹ ہی بری کر دے۔ تو انہوں نے فوری جواب دیا کہ نہیں سر، ایسا تو نہیں ہو سکا، یہ طے ہو چکا ہے، سزا تو ان کو ہونی ہی ہے۔ ہم صرف یہ پتا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہائی کورٹ میں کیا ہوگا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے انکشاف کیا کہ جو ہی پیناما سے متعلق پٹیشنز اسلام آباد ہائی کورٹ آنا شروع ہوئیں تو مجھے ڈویژنل بینچ سے ہٹا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان حتیٰ کہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج DB میں نہیں بیٹھ رہے تھے۔ اس سے پہلے نیب کیسز، مرڈر کیسز، ICA اور باقی دیگر کیسز میرے ساتھی ججز مل کر طے کرتے تھے۔ شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ جنرل فیض نے مجھے کہا کہ اگر آپ کے پاس یہ کیس آتا ہے تو آپ کیا کریں گے۔ میں نے کہا میں اس سوال کا جواب آپ کو بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے ڈویژنل بینچ سے کیوں ہٹوایا۔ تو فیض حمید نے انکار نہیں کیا، بلکہ سیدھا یہ کہا کہ ہماری لیگل ٹیم نے ہمیں بتایا تھا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کسی کی سنتے نہیں ہیں، تو ان کے پاس ہمارے کیسز نہیں جانے چاہیے۔ پھر ہم نے آپ کے بڑوں سے بات کی اور انہوں نے یقین دلایا کہ آپ کو ان کیسز سے علیحدہ رکھا جائے گا۔ شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ انہوں نے بہت فرینک ہو کر مجھ سے یہ ساری باتیں کی۔ شوکت صدیقی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے پہلے ثاقب نثار سے بات کی، ثاقب نثار نے میرے چیف جسٹس سے بات کی جو اس وقت چھٹیوں پر کوئٹہ تھے، اور ہوتا یہ ہے کہ جج چھٹیوں پر ہوں تو سارا کام سینئر ترین جج کرتا ہے، لیکن ہم سارا کام کرتے تھے مگر کیسز کی مارکنگ کوئٹہ سے ہوتی تھی۔
जनरल फैज हमीद से पहली मुलाकात 35 मिनट की हुई और फिर 3-4 दिन बाद वो दोबारा भी आए। 2 दफा वो मेरे घर तशरीफ लाए। शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि मैंने जनरल फैज हमीद को जवाब दिया कि मैं किसी की दुनिया बनाने या बिगाड़ने के लिए अपनी आकबत खराब नहीं कर सकता। मेरे पास ये केस नहीं तो इसको डिस्कस करना मुनासिब नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये केस मेरे पास आता है और मुझे महसूस होता है कि इसमें मुल्जिम को सजा सबूतों के बावजूद कम मिली है और इसका जुर्म बड़ा है तो मैं सजा बढ़ा दूंगा। लेकिन बात अगर उलट है तो किसी को खुश करने के लिए मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं अपने जमीर के मुताबिक ही फैसला करूंगा। शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि जब मैंने जनरल फैज हमीद को कहा कि सर मैं तो मेरिट पर फैसला करूंगा, तो उन्होंने तारीखी जुमला कहा था कि सर इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मैंने उन्हें कहा कि आपने बड़ी गलत मेहनत की थी, यह आपका काम नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि पाकिस्तान के साथ इस तरह मत करें, इसके नताइज खतरनाक होंगे। इस सवाल के जवाब में कि क्या आपको अंदाजा था कि इस बात के आपकी जात पर क्या नताइज होंगे, शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि मुझे अंदाजा होना शुरू हो गया था। अवाम में तासुर है कि मुझे फौज ने निकाला, लेकिन मैं हकीकत बताता हूं कि मेरे केस के अलावा जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हुए इसमें कोई शक नहीं कि फौज ने अदलिया का कंधा इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे केस में अदलिया ने फौज का कंधा इस्तेमाल किया क्योंकि साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा साहब तकरीबन मेरी गर्दन के करीब थे। इसकी वजूहात बताते हुए उन्होंने कहा कि 2012 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की दरख्वास्त मुझे और अनवर कासी साहब को मार्क थी। कासी साहब सीनियर जज थे। हमारे सामने दरख्वास्त आई कि इस केस को जल्द सुना जाए। कासी साहब ने मुझसे मशवरा किया। मैंने कहा सर आप समझते हैं जल्दी सुना जाना चाहिए तो मुझे एतराज नहीं। फैसले का मीडिया में शोर पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मुझे बुला लिया। मुझे लगा शायद मैंने किसी फैसले में कोई इंग्लिश की गलती कर दी है या तशरीह गलत हो गई है तो वो मुझे काउंसिल करने के लिए बुला रहे हैं। वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये आपने आर्मी चीफ के लिए क्या फैसला किया है। मैंने कहा सर इसमें ऐसा क्या है। वो बोले आप मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने लगे थे, हमने जाती ताल्लुकात इस्तेमाल करके रोका है। मैंने कहा सर अगर हम एक जल्दी सुनवाई नहीं कर सकते तो फिर मार्शल लॉ लग जाए, फर्क क्या है। बस शायद उस दिन आसिफ सईद खोसा ने मेरे नाम पर सुर्ख दायरा लगा लिया। फिर जब जनरल मुशर्रफ की जमानत का मौका आया तो मैंने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन जब बाद में भी वो निचली अदालत से मफरूर ही रहे तो मैंने उनकी जमानत मंसूख कर दी और एडिशनल सब इंस्पेक्टर को हुक्म दिया कि इन्हें गिरफ्तार कर लें। इसने जनरल साहब को हाथ से पकड़ भी लिया, लेकिन बाहर सैकड़ों की तादाद में कमांडोज खड़े थे। ये जनरल साहब को ले गए। सालाना डिनर पर साकिब निसार साहब मौजूद थे। उन्होंने पूछा ये शौकत सिद्दीकी कौन है। किसी ने उन्हें बताया कि मैं हूं। वो मेरे पास आए और बोले ओए क्यों सबकी नौकरियों के पीछे पड़े हो। मैंने जवाब दिया सर 65 साल से नौकरियां ही बचा रहे हैं, अब कोई फैसले भी कर लें। उस दिन साकिब निसार ने भी सुर्ख दायरा लगा दिया। इस तरह मुस्तकबिल के 2 चीफ जस्टिस मेरे खिलाफ हो चुके थे और इन्हीं दोनों की मौजूदगी में वो सब हुआ जो तारीख का हिस्सा है। शौकत अजीज सिद्दीकी ने बताया कि 26 नवंबर 2018 को मैंने चीफ जस्टिस बनना था और चूंकि वहां चॉइस नहीं होती और सीनियर तरीन जज ने ही चीफ जस्टिस बनना होता है, अब साकिब निसार साहब अपने शागिर्द आमिर फारूक को जज लेकर आए थे और साकिब निसार साहब अकरपा फरवरी में दोस्तों को नवाजने में बहुत शोहरत रखते थे। उन्होंने सोचा कि रिटायरमेंट से पहले अपने शागिर्द को कम से कम सीनियर जज तो बनवा जाऊं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने हैरान कुन इंकशाफ करते हुए कहा कि मैं वो तकरीर करता या ना करता, 26 नवंबर से 1 माह पहले मुझे किसी न किसी सूरत माजूल करना ही था। उन्होंने मेरे खिलाफ सरकारी घर का रेफरेंस चलाया हुआ था। फैजाबाद धरने पर मैंने जो फैसला दिया था उस पर भी मेरे खिलाफ 2 रेफरेंस बने, दोनों प्रॉक्सी थे। एक जमशेद दस्ती की तरफ से रेफरेंस करवाया गया और एक कोई कुलसूम एडवोकेट की जानिब से। इन 2 रेफरेंसेस में भी इन्होंने मेरे खिलाफ नोटिस जारी किया हुआ था। 21 जुलाई की तकरीर मैंने इसलिए की कि मैं इस कैफियत में था जहां मैं अपने बड़ों से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहा था और मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा था। मैंने साकिब निसार के पीए को कॉल की, उन्होंने टाइम नहीं दिया। हमारे चीफ जस्टिस थे ही अपनी मराहत के साथ रिटायर होने की ख्वाहिश में, इन्हें और किसी चीज में दिलचस्पी ही नहीं थी। शौकत सिद्दीकी ने कहा मेरे पास चॉइस थी कि मैं खामोश हो जाता, चीफ जस्टिस भी बन जाता और आज शायद सुप्रीम कोर्ट बैठा होता।